جو لشکر طیبہ کے کافی سارے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ بات تو یہی ہے کہ جو لوگ مارے جا رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ٹیررزم سے ان کا تعلق رہا ہے اور انڈیا میں موسٹ وانٹڈ بھی رہے ہیں۔ ایک سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کے بیچ میں کچھ جو خالستان موومنٹ کے ایک دو لوگ تھے وہ بھی لاہور میں مارے گئے۔ یہ کراچی میں، راولپنڈی میں، راولا کوٹ کشمیر میں، جو آزاد کشمیر ہے ہماری سائڈ کا، اور اس کے ساتھ ابھی جو ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں اکرام الیاس خان غازی یہ مارے گئے باجوڑ میں، خیبر پختونخوا کا افغان بارڈر کے ساتھ لاسٹ وہ ہے ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پہ یہ مارے گئے ہیں۔ دو لوگ تو مسجد میں دوران نماز ان کے جو ہے ان کو مار گرایا گیا۔ تو یہ والے جو الیاس غازی ہے، اور ہم نے اس وقت بھی بات کی کہ اب کیا یہ سلسلہ رکے گا یا نہیں۔ اس وقت لشکر کے لوگوں کی کافی سارے لوگ مطلب رہے ہیں، ان سے ایسوسیشن رہی ہے، لیکن اب لگتا یہ ہے کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے ان کی وہ طاقت نہیں رہی۔ کسی زمانے میں اس کا ایک بڑا روب دبدبا ہوا کرتا تھا، انڈین سائیڈ والے کشمیر میں ہو یا پھر پاکستان میں ہو، کیونکہ ان کی کارروائیاں صرف کشمیر میں نہیں تھی، ان کی کارروائیاں پاکستان کے اندر بھی بہت رہی، اور پھر جو داعش بنا اس میں بھی لشکر کے بہت سارے لوگ جا کر افغانستان میں ان کے ساتھ ملے۔ اچھا، ان کے لوگ زیادہ تر کون سے لوگ مارے جا رہے وہ تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ لوگ کشمیر میں لڑے، جس کو کشمیر جہاد کا نام دیتے ہیں، یہ لڑے وہاں پہ، یقیناً وہاں کی فورسز کو نقصان بھی پہنچایا ہوگا، ایسا تو نہیں ہے کہ ویسے ہی مطلب یہ وہاں رہے۔ میجورٹی لوگ ان میں سے کشمیر میں رہے، انڈین سائیڈ کے کشمیر میں۔ اچھا، پھر یہ واپس آئے، انہوں نے اپنے شہروں کی بجائے کہیں اور رہنا شروع کیا، اور پھر ادھر ہی یہ مارے گئے۔ اچھا، کب مارے گئے؟ جب ان لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ تھوڑے سے اب شانت ہو گئے یا خاموشی اختیار کر لی، اس وقت مارے گئے۔ اور یہ واقعات جو ہیں بلوچستان میں ابھی تک کوئی واقعہ نہیں ہوا، باقی کشمیر میں ہوا، پنجاب میں ہوئے کافی سارے واقعات، خیبر پختونخوا میں پہلا ہوا، اور اس کے ساتھ کراچی میں یعنی سندھ میں شاید 2 یا 3 واقعات جو ہے وہ کراچی میں ہوا، اور ان کا تعلق بھی کبھی حزب المجاہدین سے، لیکن زیادہ تر لشکر کے لوگ جو ہے مارے گئے۔ اچھا، 2 باتیں میں نے پہلے بھی شاید یہ بات کہی تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ را کے ذریعے یہ وہ ایکشن کرتے ہیں اور ان لوگوں کو مار گراتے ہیں۔ بالکل اس کو ہم رد نہیں کر سکتے، اس بات کو، اور ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یقیناً وہ بھی ان چیزوں کو قریب سے دیکھ رہے ہوں گے کہ کشمیر میں جو کچھ ہوتا رہا یا جو بھی ہوا، انڈیا کی را ہو یا افغانستان کی NDS ہو یا اسرائیل کی موساد ہو، تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں ہو سکتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے را کام کر رہی ہوں، لیکن باجوڑ میں یقیناً افغانستان کے رستے ہی ان کا ایکسس اگر ہے۔ لیکن سر پاکستان میں کچھ ٹائم سے جو ہے ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں، اور وہ بھی ایسے لوگوں کی جو آلریڈی کبھی انڈیا کو مطلوب تھے کہ وہ کہتے ہیں موسٹ وانٹڈ میں کئی ایسے ٹیررسٹ ہیں جن کے نام ہیں، اور ان لوگوں کو مارا گیا۔ کچھ 2-4 دن پہلے حامد میر صاحب نے اپنے جو ہے بات کرتے ہوئے اپنے چینل پہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو افغانستان کے سٹیزنز نکالے جا رہے ہیں اس کے اوپر انہوں نے بات کی تھا۔ ان کا کہنا تھا جی افغانستان کے سٹیزنز جو ہیں وہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہیں، ٹارگٹ کلنگ میں انوالو ہیں، اور ان کو استعمال کر رہا ہے را، یعنی انہوں نے سیدھا انڈیا کے اوپر الزام لگا دیا ہے کہ انڈیا جی یہاں پہ فنڈنگ کر کے اور وہ جو ہے افغان سٹیزنز جو پاکستان میں رہتے ہیں ان سے ٹارگٹ کلنگ کروا رہے ہیں۔ سر بہت بڑا الزام ہے بھارت کے اوپر،
اور یقیناً وہ انہیں سنا اور دیکھا جاتا ہے حامد میر صاحب کو، ایسا نہیں ہے کہ انہیں کوئی جانتا نہیں وہاں پہ. لیکن بہت سے خوشی مجھے یہ ہوئی، بہت سے پاکستانی بھی ایسے ہیں جنہوں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں، کہاں کا کہاں جوڑ رہے ہیں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے سر، ان کی بات میں کوئی وزن ہے؟ اور یہ جو ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں یہ آپ کے خیال سے کیا چل رہا ہے؟ یہ سب اسٹیبلشمنٹ کی لائن ٹو کرتے ہیں، اور لائن یہی ہے کہ کوئی بھی جو ایشو ہو وہ ذمہ داری لگا دو انڈیا پہ. اچھا چلیے فرض کیجئے انڈیا نے کیا بھی ہے، انڈیا کو استعمال بھی کرتا ہے، تو بھائی آپ کی انڈیا کے ساتھ کوئی دوستی تھوڑی ہے جو مطلب آپ انڈیا سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ نہیں کرے گا، کچھ نہیں کرے گا. یہاں انڈیا کے خلاف کیا کچھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کام نہیں کرتی. ہمارے کینیڈا میں خالصتان سے لے کے پوری دنیا میں انڈیا کے خلاف وہ اپنے طور پر جو کر سکتے ہیں کرتے ہیں. اب ان کی دال نہیں گلتی تو یہ ایک الگ بات ہے. ایک زمانے میں تو وہ اچھی خاصی ٹیررزم بھی کرتے رہتے تھے، تو وہ بھی اب اس کے قابل نہیں رہے، اور انڈیا کی ایک فرم سرکار ہے اس وقت، تو ان کے لیے دقت ہے. تو وہ ایک الگ بحث ہے. بات تو یہی ہے کہ جو لوگ مارے جا رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ٹیررزم سے ان کا تعلق رہا ہے، اور انڈیا میں موسٹ وانٹڈ بھی رہے ہیں. لیکن پی ایم مودی کے لیے کئی چیلنجز ہیں، بہت سے انہوں نے اچھے بھی کام کیے ہیں اپنی کنٹری کے لیے جو یقیناً لوگ یاد رکھیں گے. مگر یہ ضرور ہے کہ اس وقت چاہے وہ کینیڈا کے پرائم منسٹر کا ایشو ہو، چاہے وہ قطر میں جو نیوی آفیسرز ہیں ان کو اریسٹ کرنے کا معاملہ ہو، یہ چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پرابلم کریٹ کر رہی ہیں بھارت کی گورنمنٹ کے لیے؟ نہیں دیکھیے، کینیڈا کا تو بالکل کسی صورت بھی کوئی پرابلم کریٹ نہیں کر رہا. کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے جس غیر ذمہ داری کے ساتھ اور اپنے سیاسی کارڈ کھیلتے ہوئے بھارت پر الزامات لگائے، وہ ابھی تک ہم کینیڈینز کو ہمارے پرائم منسٹر کوئی ثبوت نہیں دے سکے. یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارے کینیڈا کے اپوزیشن لیڈر بھی کہہ رہے ہیں، ہماری کینیڈا کی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں. اس کے بعد کہ خود جسٹن ٹروڈو کی اس حرکت کے بعد 13-14 پوائنٹس پولز میں گر چکے ہیں.